پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلال صاحب انفیکٹ فواد چودھری کا ٹویٹ شاید آپ کی نظر سے آج گزرا ہو سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم چل نہیں پا رہا تمام تر کوششوں کے باوجود. آپ جتنا بھی کہیں کہ جی ہم نے گڈ گورننس کی ایک اچھی اگزامپل قائم کر دی, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ قومی حکومت بنائیں, سب کو شامل کریں انکلوڈنگ تحریک انصاف, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو جائے ساتھ. جی اتفاق صاحب, میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دو باتیں جی, وہ بہرحال میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا خیالات ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں, حکومت کون سی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ان کا بہرحال ان کا ایک اپنا بھی ایک ماضی ہے, جس طرح جب وہ حکومتوں میں اور جن میں رہے ہیں اور کیا ان کا اس میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور کتنی کنسسٹنسی رہی ہے وہ سب کے سامنے. میں لارجر بات پہ بات کروں گا. جی دیکھیے, کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپس ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک بالکل ہونی چاہیے. اور مگر اس بات چیت کے عمل کو یا مذاکرات کی پیشکش کو ہماری طرف سے ہرگز ہماری مجبوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا تھا. سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا, سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو معاشی انڈیکیٹرز بہتر نہ ہوتے, سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو بین الاقوامی سارے ادارے ریٹنگ ایجنسیز بہتری نہ بتا رہی ہوتی, سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو یہ آئی ایم ایف کی چٹھیاں جو لکھی گئی تھیں آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ فیل نہ ہوتی, سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو سفارتی اور دفاعی محاذ پر وہ ہماری کامیابیاں نہ ہوتی جو پچھلے سال آپ نے الحمدللہ دیکھی ہیں, اور جس طرح پاکستان کا طبقات بڑھ رہا ہے. دیکھیے مگر کیا چیزوں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بات چیت ہو وہاں پہ ہمیشہ کوئی بہتری کا سبب بنتی ہے. مگر اس بات چیت اور مشاورت اور مذاکرات کے عمل میں اگر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو وہ شخص ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہو. دیکھیے ہم تو پہلے بھی بات چیت کے لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ اپنا کردار ادا کریں. پہلے مذاکرات کی میز پہ بھی ہم بیٹھے تھے, ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں پی ٹی آئی اس میز پہ بھی اٹھ کر گئی تھی. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی, اس میں بھی پی ٹی آئی ہی نہیں آئی تھی. پہلگام واقعے کے بعد یہ ہوا, فلسطین کے اوپر اے پی سی ہوئی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آ کے قومی اسمبلی سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اپنا کردار ادا کریں اور ایک سنجیدہ بات چیت بھی قومی ایشوز پر ہو, مگر کوئی ان کو گھسیٹ کے نہیں لا سکتا. اور یہ جو بات چیت کوئی بھی جو کر رہا ہے نا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, تو ہمارے تو وزیر اعظم سب کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. مگر وہ جو محنتیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت اڈیالہ میں ہے تاکہ ادھر جو ایک سوچ ہے اس کو تبدیل کیا جائے, جو کہ ابھی جس کا فوکس آ رہا ہے اپنی افواج پر اور اپنی ریاست پر حملے کی طرف ہے, وہ تھوڑا سیاسی اور جمہوری سوچ اور وہ حکومت کہے کہ جی مذاکرات کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ ٹیکن, کیونکہ میرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں جی لاسٹ کمنٹ سر, لاسٹ کمنٹ. میں نے کہا کہ جس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہ ہو کہ وہ جلسے کی اجازت دے دے اور عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے, اگر وہ اختیار ہی نہ ہو تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ان سے ملاقات ہوگی اور کیا ان سے مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات کر رہے ہوتے تو ابھی تک ویسے تو چٹان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آج مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات تھی, وہ بھی منسوخ ہوگی. چٹان صاحب وہ کیوں منسوخ ہوئی؟ وہ تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی, بٹ اچانک منسوخ. کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے, اداروں کے اوپر تنقید کی ہے یا زرداری صاحب کے اوپر تنقید کی ہے, تو اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے. دیکھ کیجیے اگر آپ روایات بھی ہمارے ہیں, ہماری میرے ساتھ ایک روایات بھی منسٹر صاحب تھے, انہوں نے خود کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کے اوپر تنقید کی ہے انہوں نے, تو ہم کیسے ان کو اجازت دے دیں؟ تو یہ تو جمہوریت ہے, مجھے سمجھ. اچھا شوکت بھائی آپ بات مکمل کریں, بات مکمل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ختم ہو رضا ہارون گیا. صاحب تھے میرے ساتھ وہ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے, ہم کیوں تنقید, جب ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جمہوریت میں کیا مخالفین ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں؟ یہ تو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے منہ سے سن رہا ہوں. چلو اگر نون لیگ کہتی تو پھر بھی کوئی بات ہوتی, سر وہ تو چٹان صاحب اس حوالے سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس ایکسٹریم پہ گئے تھے, تو یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. کسی کے گھر مہمان جائیں, وہ آپ کے مہمان نوازی کریں اور آپ اس کو گالیاں دے دیں, تو کیا آپ ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو تنقید نہیں کرتے,
تنقید تو نہیں، ہم ایسی برداشت مہمان کرتے نوازی ہیں، نہیں ہے، آپ اس سے پہ ہمارا جتنا بھی ہے، تنقید یہ ہوا کوئی ہے ایسی میڈیا جگہ کی پہ نہیں طرف گئے سے ہیں کہ ہوا کسی ہے، کے گھر میں لوگوں کی گئے ہیں۔ طرف سے ہوا ہے، ابھی تک کسی پہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے میڈیا کا تنقید برداشت کیا ہے، ہم نے دوسروں کا، لیکن آپ صحیح لوگ تو جمہوری لوگ نہیں ہے، سیاسی لوگ نہیں ہے، آپ لوگ تو اس لیے گالیاں کہ دیتے عوام ہیں، ہمارے ساتھ ہے نا، آپ تو جمہوریت کے تنقید اندر نہیں تو عوام کرتے ہیں۔ ہوتی ہے نا، تو آپ اگر اب کسی عوام کو ہمارے اس کے ساتھ ہے، گھر میں آپ کے ساتھ گالیاں دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے تو آپ بس یہ مزے کرو۔ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا مہمان نوازی کرے۔ آپ لوگوں کے مہمان نوازی رویے صحیح جو کیا ہے مہمان وہ نوازی پوائنٹ ہے کی کہ ہے سر؟ ایک ٹوپی وہ آج پہنا جمہوری کے تو نہیں بس ہے، آپ کہیں کہ جی ہمارے وہ خلاف بات نہ جمہوری نہیں ہے۔ کرنا، یہ آپ رشوت دے رہے تھے، مہمان نوازی کر رہے پوائنٹ تھے؟ ہم رشوت آپ بہت لوگوں شکریہ کو کیوں تمام رشوت دیں؟ مہمانوں کا۔ ناظرین صاحب بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پڑوسی ملک ایران میں گویا کہ 14واں روز ہے، پرتشدد مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کیا وجوہات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک۔